میں بچوں سے کہتا ہوں وقت کو غنیمت جانو میرے عزیز بچوں، جو اللہ نے تمہیں ماں باپ کی دولت سے نوازا ہے یہ دوبارہ نہیں ملتے۔ ایک بار ان کا جنازہ نکل جاتا ہے تو دنیا میں اندھیرا چھا جاتا ہے، پھر دوبارہ باپ کی جیسی کوئی چھت بھی نہیں ملتی اور ماں کی جیسا کوئی سایہ بھی نہیں ملتا۔ یہ یاد رکھنا ہمیشہ۔ ایک نوجوان کو میں نے دیکھا تھا، وہ بڑا عیاش طبیعت کا تھا، ماں بیوہ ہے، بہت پہلے ہی شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، بچہ صرف 4 سال کا تھا یا چھوٹا سا تھا۔ جب سے وہ گھروں کے کام کر کر کے اپنے بچے کو پالتی تھی، جوان ہوا تو اوباشوں کی صحبت میں لگ گیا، بدماشوں کی صحبت میں آ گیا۔ ماں کو اب اس سے بڑا دھچکا اور کیا لگے۔ ایک دن آئی تھی میرے پاس روتے ہوئے، کہا غضب ہو گیا، زندگی نے پہلے ہی میرے سے شوہر کی جدائی، اور میں نے ایسے ایام کاٹے کہ لوگوں کے جھوٹے برتن دھوئے اس امید پر کہ ایک بیٹا ہے جوانی میں، یہ جب پہنچے گا تو میرے بڑھاپے کا سہارا ہوگا۔ لیکن مفتی صاحب ایسا ہو گیا کہ میرا بیٹا بدماشوں کی صحبت میں چلا گیا، اب میرا وہ آخری سہارا بھی ختم ہے، میں کس کے پاس جاؤں۔ وہ غم کے مارے اتنا روئی تھی، میں جب بھی آج یاد کرتا ہوں اس خاتون کو تو مجھے تنہائی میں رونا آتا ہے۔ میں جتنی کوشش ہو سکی، میں کوئی بہت بڑا مؤثر آدمی نہیں ہوں، ایک چھوٹا طالب علم، سوچا کہ اس نوجوان بچے کو بلاؤں، اس کے ساتھ میں نے تھوڑا وقت گزارا، اسے سمجھایا تیری ماں کی قدر و قیمت کیا ہے، وہ ایک بیوہ ہے، ایک بیوہ ہے، وہ 4 عورتوں کے ساتھ بیٹھنے میں شرم کرتی ہے، کیا تو اپنی ماں کے ساتھ وقت نہیں بتاتا؟ دنیا میں تیرے دوست ہوں گے، تجھے دوست چھوڑ کر کے جائیں تو تجھے کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ تو سوچ اپنی ماں کو، اس کے تو کوئی دوست نہیں، اور اس کا بیٹا بھی اس کو رات اکیلا چھوڑ کر جاتا ہے۔ وہ رویا میرے پاس، کہا کہ حضرت میں وعدہ کرتا ہوں اپنی ماں کے لیے میں کام کروں گا۔ میں نے سمجھایا، دوسرے دن کہا میں نوکری کے لیے تلاش میں چلتا ہوں۔ مجھے وہ بات آج بھی یاد ہے، تقریباً 6-7 سال ہو گئے۔ وہ نوجوان ہے ابھی بھی، وہ سنتا بھی ہوگا۔ اس نے کہا اماں سے میں کہتا ہوں میں نوکری کرتا ہوں۔ ماں اس دن بڑی خوش ہوئی، کہا حضرت آپ نے میرے بچے کو سیدھے راستے پر لانے میں بڑی میری مدد کی ہے، بس زندگی کی ایک ہی خواہش رہ گئی ہے کہ میں اپنے بیٹے کی کمائی کھا لوں، میرا بیٹا کما کر کے لایا ہو میں وہ کھا لوں۔ زندگی پر لوگوں کے جھوٹے برتن دھو دھو کر کے بچے کو پالا ہے، ایک بار میرا بیٹا کھلائے مجھے۔ وہ اس آس میں رہی، وہ بنگلور یا کہیں کسی علاقے میں نوکری پر گیا، مہینہ گزرا تھا، تنخواہ آئی اس کی، اس نے کہا تنخواہ سنبھال کر، پہلی تنخواہ میں اپنی ماں کو لے کے جاتا ہوں۔ وہ پورا اپنی تنخواہ، اپنی سیلری لے کر کے گاؤں پہنچا تھا، اسے پتہ ہی نہیں تھا، اس کے گھر کے پاس بھیڑ جمع ہوئی تھی۔ جب اس نے دیکھا تو لوگوں نے کہا کہ تیری ماں کا رات میں انتقال ہو چکا۔ اس نے وہ پیسوں کا لفافہ اپنی ماں کے قدموں میں رکھا، آج تک جب کبھی وہ ملتا ہے تو پھوٹ کر روتا ہے، کہتا ہے میری ماں اسی آس میں دنیا سے چلی گئی کہ بیٹے کی ایک کمائی کھا لوں، لیکن مجھ سے زیادہ بدنصیب کون ہے اس دنیا میں جو ماں کے کمائے ہوئے جھوٹے برتن کو دھوئے ہوئے کمائی تو کھا لیا، اپنے ہاتھوں کا ایک لقمہ میں اپنی بیوہ ماں کو کھلا نہیں سکا۔ اے نوجوانوں، کیا اسی کا نام زندگی ہے؟ کیا اسی کا نام ایمان ہے؟ تمہارے اخلاق تو وہ ہونے چاہیے کہ تم باہر جاؤ تو تمہارے ماں باپ تمہارے اخلاق پر فخر کریں، تمہاری ایک ایک کمائی کے لیے وہ آج بھی انتظار میں۔ ایک بات یاد رکھنا، ماں باپ لالچی نہیں ہیں تمہارے، لیکن صرف ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ بیٹا اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے۔ جب مرغی اپنے چوزوں کو خود کھاتے ہوئے دیکھتی ہے تو خوش ہو جاتی ہے، پہلے چونچ سے دانے توڑ توڑ کے کھلاتی رہتی ہے، لیکن جب بچے کھانے کے لائق ہو جاتے ہیں تو خوش ہوتی ہے۔ کیا تمہارے ماں باپ کو اتنی بھی خوشی نہیں دینا چاہتے ہو؟ آج اتنا بھی انہیں سکون نہیں دینا چاہتے؟ جنہوں نے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزیاں کی ہیں انہوں نے دنیا میں اپنی جہنم خریدی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا ماں باپ کیا ہیں؟ حضور نے فرمایا وہ تیری جنت بھی ہے تیری دوزخ بھی ہے، وہ تیری جنت بھی ہے تیری دوزخ بھی ہے۔ جس نے ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کیا اس نے دنیا میں دوزخ خرید لی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا میں تو چاہتا ہوں کہ جس گھر میں والدین کا نافرمان ہو اس کے گھر کو آگ لگا دوں، دنیا میں آگ لگا دوں۔ یہ بات یہاں سے نکلی تھی کہ تم امت مصطفیٰ ہو،
میرے اخلاق، میرے آقا کے اخلاق تو یہ تھے، عام خاتون جو دنیا کی ہے، مدینے کی گلیوں میں بوڑھی عورت ہے، پھٹے کپڑے ہیں، الجھے بال ہیں، اس کی بات سننے کے لیے پورے کائنات کا آقا کھڑا ہو سکتا ہے تو ہے میرے عزیز، تم اپنی ماں کے لیے تھوڑا سا وقت نہیں نکال سکتے؟ اپنی ماں کے پاس وقت گزارو۔ میں سمجھتا ہوں دنیا کا عظیم وقت ہے، دنیا کا عظیم وقت ہے۔ میں بھی آج اپنی ڈائری میں نے لکھا ہے، میں نے بہت ساری جگہوں پر تعلیم حاصل کی ہے، مدرسوں میں پڑھا ہوں، حفظ قرآن ہوا ہے، عالم پڑھے ہیں یا مفتی کورس کیے ہیں، جہاں جہاں وقت گزارے ہیں، لیکن میں نے محسوس کیا ہے میری زندگی کا سب سے قیمتی وقت وہ ہے جب میرے باپ بیمار تھے اور میں ان کے قدموں میں بیٹھا رہا، ان کی آخری نصیحتیں سن رہا ہوں۔ اس سے بہتر وقت ہماری زندگی میں نہیں آیا۔ ایک میرے استاذ گرامی، مرشد گرامی کے پاس گزارا ہوا وقت، وہ میری زندگی کا لب لباب ہے، حاصل کلام ہے۔ میں سمجھتا ہوں میری نجات کا کوئی ذریعہ ہے تو یہی تو وقت ہے، باقی تو میں نے بھی دنیا میں کوئی اچھا کام نہیں کیا۔ لیکن میرے عزیزو یاد رکھو، تمہارے پاس، تمہارے والدین کے پاس گزارا ہوا تھوڑا وقت تو ہونی چاہیے۔ خوش کرو ان اولاد، ان والدین کو، اور یہ بھی یاد رکھنا آج وہ تمہارے والدین ہیں، کل تم کسی اور کے والدین بننے والے، کل تم بھی باپ بنو گے، تمہارے سامنے بھی تمہارے بچے آئیں گے اور تم اس وقت درد کی سسکیاں لیتے رہو گے۔